ہمارا ٹاپک رہے گا ضمیر جماعت نویں تیسرا ہے ضمیر کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں جناب؟ پروناون. پروناون آپ جانتے ہو کہ نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ وہ ورڈ انسٹیڈ آف ناون. ناون کی جگہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم پروناون کہتے ہیں. نام کے بجائے جو لفظ استعمال کیا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں. پروناؤن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. مثلا ہم آپ، تم، وہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم ایک جملہ بنا کے سمجھائیں گے آپ کو. احمد کل اسکول گیا تھا. وہ ہمیشہ اسکول کا کام بخوبی انجام دیتا ہے. اس کے دوست بھی اسے چاہتے ہیں. یہاں میں احمد ہم نے نام احمد جو یہاں پہ جس کی بات کی جاتی ہے جو یہ فاعل ہے یا مسند الیہ ہے یا مبتدا ہے یا فاعل ہے. اس کے بجائے احمد کے ہم نے وہ کا استعمال کیا اور یہاں پہ اس کا استعمال کیا. ہم اس طرح اس کو لکھ سکتے تھے احمد کل اسکول گیا تھا. احمد ہمیشہ اسکول کا کام بخوبی انجام دیتا ہے. احمد کے دوست کی جگہ ہم نے اس استعمال کیا یعنی اس کے دوست اس کے معنی ہوگا احمد. وہ ہمیشہ یعنی کہ احمد کی جگہ وہ اور اس استعمال کیا. وہ اور اس جو یہاں میں نے جملے میں استعمال کیے ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ ضمیر یعنی کہ نام کی جگہ احمد کی جگہ میں نے اس کا استعمال کیا ہے. ٹھیک. تو پھر اس پروناؤن کی ضمیر کی پھر 6 اقسام ہوتی ہیں. ضمیر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 6. ہم دیکھتے ہیں پہلی کون سی ہے. اس کو ہم ضمیر شخصی کہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ضمیر اشارہ. نمبر 3 ضمیر استفہام. کیا تھی؟ نمبر 4 ضمیر موصولہ. نمبر 5 ضمیر تنکیریہ یا مبہم بھی کہتے ہیں اس کو. ضمیر تاکیدی ہو گیا 6. ہم دیکھتے ہیں پہلی بات ضمیر شخصی یعنی کہ ضمیر کی 6 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 ضمیر شخصی. 2 ضمیر اشارہ. نمبر 3 ضمیر استفہام. نمبر 4 ضمیر موصولہ. نمبر 5 ضمیر تنکیریہ یا مبہم. نمبر 6 ضمیر تاکیدی. اب ہم ضمیر شخصی کو انگریزی میں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن. ضمیر شخصی انگریزی میں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن. ہوتا کیا ہے؟ جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو.
بس یہ شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو۔ اس کے لیے ہم اکثر یہی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو سمجھایا، تم، وہ، آپ، اسے وغیرہ، اس کے لیے استعمال۔ پھر ضمیر شخصی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پرسنل پروناؤن جو ہے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں پرسنل ناؤن کی۔ فرسٹ پرسن اس کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن جسے ضمیر مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ تھرڈ پرسن جس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اور فرسٹ پرسن ضمیر متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ اس کے لیے ہم آئی اور وی کا استعمال کرتے ہیں، میں اور ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ ضمیر حاضر اس کے لیے ہم اکثر یو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ ضمیر غائب ہم دے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، وہ، انہیں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ضمیر کی پھر اب دیکھتے ہیں ضمیر کی حالتیں کیا ہوتی ہیں۔ ضمیر کی حالتیں جو ہیں وہ 3 ہوتی ہیں۔ 3 حالتیں۔ حالت فاعلی نمبر 1، نمبر 2 حالت مفعولی، نمبر 3 حالت اضافی۔ ہم سب پہلے لفظ کو سمجھیں گے۔ فاعلی ہو گیا وہ حالت جو کام کرنے والے کا بتایا جاتا ہے، کام کرنے والے کو بتایا جاتا ہے، والے کو بتایا جاتا ہے۔ مفعولی کہتے ہیں جس پر کام کیا جائے اس کو بتایا جائے۔ اضافی کہتے ہیں جہاں حرف اضافی لگایا گیا ہو، مثلا جو ایک دوسرے کا تعلق ظاہر کرے، کام کرنے کے وقت کسی شے کا تعلق دوسری شے کا تعلق، کسی چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑا جائے، دوسری چیز کے ساتھ جوڑا جائے، اس کو بولتے ہیں جیسے اکثر کی کا کے کا استعمال کرتے ہیں۔ حروف اضافی وہی ہوتے ہیں۔ اب میں بات سمجھاؤں گا آپ کو۔ فاعلی میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تم، میں اور ہم۔ مفعولی میں اکثر استعمال کرتے ہیں ہم اس کو، ان کو، ہمیں، تجھے وغیرہ، یہ ہم اس میں کرتے ہیں استعمال۔ تو اضافی میں اس کا، اس کی، ان کے، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا فاعلی میں، حالت فاعلی میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں ایک جملہ لکھ کے۔ میں لکھتا ہوں، میں حالت فاعلی کو بتا رہا ہے، لکھتا فعل کام کرنے والے کو بتا رہا ہے۔
تو یہ حالت فاعلی میں جو ہے یہ حالت فاعلی کا اظہار کرتا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، میں کون ہے؟ کام کرنے والا۔ مفعولی اس کو وغیرہ، احمد نے رشید کو مارا، احمد ہے مارنے والا، یہ فاعلی ہے، رشید کو جو ہے یہ حالت مفعولی کو سمجھا بتا رہا ہے کہ رشید کو مارا فعل ہے، تو یہ کو، ان کو، اس کو، تجھ کو، یہ حالت مفعولی ہے، حالت مفعولی ہے۔ علی کا قلم ہے، یعنی قلم کا تعلق علی سے ہے، اور کا جو ہے بیچ میں یہ بتا رہا ہے حرف اضافی، اس کا تعلق قلم کا علی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ مضاف، علی مضاف الیہ ہے، اور کا حرف اضافی ہے، اور قلم جو ہے یہ مضاف ہے۔ تو یہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں یہ حرف اضافی ہے، اسی لیے اس جملے میں جو کا لفظ اس میں اس کی نسبت قلم کی علی کے ساتھ جوڑی گئی ہے تو اس لیے ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے اور یہ حرف اضافی ہے، یہ مضاف ہے، تو اس لیے اس کو حالت اضافی کہا جاتا ہے۔ حالت اضافی، ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھا ہوگا، تو میں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو یہ باتیں۔ ضمیر آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، فورتھ، ففتھ، سکستھ میں۔ اب ہم ضمیر کی 6 اقسام بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلی اقسام ہے ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر استفہام، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری مبہم، ضمیر تاکیدی۔ ضمیر شخصی جو ہے اس کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، وہ ضمیر کسی شخص کے لیے استعمال ہو، تم، وہ، آپ، اسے وغیرہ۔ پھر اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کو ہم اردو والے ضمیر متکلم کہتے ہیں، جس میں ہم اکثر انگریزی میں آئی اینڈ وی کا استعمال کرتے ہیں، اردو میں اور ہم کا استعمال ہوتا ہے اکثر۔ پھر ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، ضمیر حاضر یا مخاطب جو سامنے موجود نہ ہو اس کی بات کی جائے، اس کو ضمیر مخاطب کہتے ہیں، اس کے لیے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں جو سامنے موجود ہو، تو، آپ وغیرہ وغیرہ۔ تھرڈ پرسن ہم کہتے ہیں ضمیر غائب کو، جو ہمارے سامنے جو شخص موجود نہ ہو اس کی بات کی، اسے، انہیں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہوتی ہیں ضمیر کی 3 حالتیں۔ ضمیر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی۔ حالت فاعلی کام کرنے والے کو بتایا جاتا ہے، تم، میں، ہم۔ مثلا جملہ حالت فاعلی کا میں نے بنا کے بتایا، میں لکھتا ہوں، یعنی لکھنے والا میں ہوں، میں حالت فاعلی کام کرنے والے کا کام بتا رہا ہے، تو میں کا استعمال ہوتا ہے لفظ میں، ہم وغیرہ۔ اس طرح حالت مفعول اس پر کام کیا جائے، اس کی حالت کو بتایا جائے، ہم اس میں اکثر استعمال کرتے ہیں اس کو، ان کو، ہمیں، تجھے۔ یا میں جملہ بنایا ہے، احمد نے رشید کو مارا، احمد فاعلی ہے، حالت فاعلی میں ہے، رشید حالت مفعولی میں ہے، لیکن حالت مفعولی کو سمجھانے والی چیز جو ہے کو ہے، تو یہ کو، ان کو، اس کو، ان کو، ہمیں، تجھ کو وغیرہ جو ہے یہ حالت مفعولی کو بتاتا ہے۔ پھر حالت اضافی، اضافت کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا تعلق دوسری کے ساتھ جوڑا جائے، مثلا جس چیز کا جوڑا جائے گا اس کو، جیسا کی، کا، کی، اس کا، اس کی، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ علی کا قلم ہے، تو علی یہاں پہ مضاف الیہ ہے، قلم مضاف ہے، قلم کا تعلق جوڑا جاتا ہے علی کے ساتھ، لیکن جوڑنے والا جو ہے وہ کا لفظ ہے، تو اس لیے حروف اضافی کا ہے، اس لیے حروف اضافی کا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا چارٹ پڑھا کے سمجھائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔